دوسرا اوپنر کون؟ مطلب یعنی مذاق کی حد ہوتی ہے کہ آپ چیمپئن ٹرافی کھیلنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس دوسرا اوپنر نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بابر اعظم سے اوپن کرا دیں, عثمان خان سے اوپن کرا دیں. سیدھی بات یہ ہے کہ میں تو جس طریقے سے بات کرتا ہوں میں اسی طریقے کروں گا. انتہائی تھکی ہوئی تھرڈ کلاس قسم کی پرچی سسٹم والی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے. میرے خیال میں جو لوگ بھی کرکٹ کو سمجھتے ہیں نا وہ یہی سوچ کے حیران ہو گئے ہوں گے کہ یار یہ کس قسم کی تھکی ہوئی ٹیم اناؤنس کی ہے. نیا ہندوستان ہے, یہ اندر میں گھسے گا بھی اور مارے گا بھی. پاکستان ٹیم اناؤنس یہ پاکستان نے میڈیا سے شیئر آج کی ہے, مطلب پرسوں کی ہے, لیکن یہ دے دیا تھا آئی سی سی کو 12 جنوری سے پہلے. مجھے تو بڑی تکلیف ہے اس اسکواڈ سے, بہت تکلیف ہے. یعنی 80% آپ کے مطابق ہے ٹیم, یا 20% آپ کے مطابق ہے, یا 50% آپ کے مطابق ہے. مطلب آپ کو 50% ٹیم اچھی لگی, یا 80% اچھی لگی, یا 100% بری لگی. مجھے 50%. یعنی آپ کے جو فیوریٹ پلیئر ہیں وہ آ گئے ہیں سارے. میرے فیوریٹ کیا وہ بھی آ گئے, اور جو جن کو نکالا گیا وہ کیوں نکالا گیا اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. ان کو کیوں نکالا گیا اس پر بھی بات کریں گے, اور بھی موضوعات ہیں ان پر بات کریں گے اپنے پہلے سیگمنٹ پچ سائیڈ میں. تو 4 پلیئرز کا کم بیک ہوا ہے, اور ان 4 پلیئرز جن کا کم بیک ہوا ان میں ایک تو ہیں سعود شکیل, اس کے علاوہ آل راؤنڈر ہیں 2 خورشید شاہ ہیں, ان کے علاوہ فہیم اشرف صاحب بھی کم بیک کر گئے ہیں. تو بھائی یہ صورتحال ہے. پہلے اوپنرز آپ کو بیٹنگ آرڈر اوپنرز تو ایک کم ہے مجھے لگتا ہے, لیکن بیٹنگ آرڈر میں جو 4 ٹاپ کے بیٹرز ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں. بابر اعظم, رضوان, سعود شکیل, عثمان, طیب طاہر. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی نا اوپنرز, تو میں تو حیران ہو گیا کون سے اوپنرز. میں نے فوراً اپنے آپ کو تصحیح کر لیا. اوپنر ہیں اس ٹیم کے اندر. یہ ایک ہے فخر زمان. ہم یہ چیمپئن ٹرافی کا ایونٹ کھیلنے جا رہے ہیں یا مذاق کرنے جا رہے ہیں کہ اوپنرز نہیں ہیں؟ اوپنرز تو کم از کم 3 اوپنر تو ہوتے ہیں, جینون اوپنر ہوتے ہیں آپ کے پاس. 2 کھیلتے ہیں, ایک باہر بیٹھتا ہے. اگر ان 2 میں سے کوئی آؤٹ آف فارم ہوتا ہے تو وہ آتا ہے, پھر وہ باہر چلا جاتا ہے. مجھے تو یہ پتا ہے بھائی, میں نے جو کرکٹ کھیلی کم از کم 3 اوپنر تو ٹیم کے اندر ہوتے ہیں. آپ کی اسکرین پر اسکواڈ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, مذاق بنایا ہوا نا. مذاق ہے اور کیا ہے. اب اینالائز کریں نا. یہ نہیں تو مجھے بتائیں, بات سنیں نا. آپ نے مجھ سے اوپنرز کی بات کی تو اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پاکستان ٹیم میں ایک فخر زمان کے بعد اوپنر نہیں ہے, اور فخر زمان بھی آپ کا وہ جو انجری کے بعد آیا ہے, جو اتنی باتیں چلتی رہی اس کے بارے میں, وہ سب آپ مان گئے کہ انجری کی وجہ سے باہر تھے فخر. یہ مانتے ہو؟ یہ بقول آپ کے اور لوگوں کے نا. میں تو فخر زمان کے بقول فخر نے کہا تھا کہ میں انجرڈ ہوں. میرا کہنے کا مقصد, میری بات سنیں, میں تسلیم اس میں سے نہیں کرتا جو میں باتیں کرتا تھا, لیکن فخر زمان نے اپنے طور پہ بولا کہ جی مجھے انجری پرابلم. وہ آیا اتنے ٹائم بعد, وہ ڈائریکٹ چیمپئن ٹرافی یا بھی ٹرائنگولر سیریز جو میچز ہے وہ کھیلے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا اوپنر کون؟ مطلب یعنی مذاق کی حد ہوتی ہے کہ آپ چیمپئن ٹرافی کھیلنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس دوسرا اوپنر نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بابر اعظم سے اوپن کرا دیں, عثمان خان سے اوپن کرا دیں, شان مسعود کو لے آئے. سنیں نا, شان مسعود کو لے آئے, امام کو لے آئے. ہم چیمپئن ٹرافی میں یہی سب کچھ کرتے ہیں. اب آپ نے ٹیم اناؤنس کر دی, اب ہے کیا آپ کے پاس, مجھے یہ تو بتائیں. اچھا ان 5 کی بات کر لیتے ہیں نا, ڈیٹیل میں بات کریں گے پروگرام میں. ٹھیک ہے, جو 5 لڑکے ہیں ان میں سے کس کی جگہ کون ہونا چاہیے تھا اوپنر کی سلاٹ کو بھرنے کے لیے؟ چلیں اگر ان میں میری بات سنیں, آپ یہ جو بات کر رہے ہیں 5 پلیئروں کی جو آپ بات کر رہے ہیں, فخر زمان کے بعد باقی جو آپ کو 4 پلیئر نظر آتے ہیں وہ کہیں سے آپ کو اوپنر نظر آتے ہیں؟ اگر ہم یہ ڈسکس کریں کہ ان میں سے کسی کو اوپر کر دیں, مطلب یعنی مذاق ہے یار چیمپئن ٹرافی, اور ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں, ہم نے اور جو بالکل پرفارم نہیں کیے ہوئے لڑکے جو لسٹ میں ہی نہیں تھے, ہم ان کو لا کے ٹیم میں ڈال دی ہے. ان میں سے آپ ایک اوپنر کو لاتے, ٹھیک ہے, یا ایک آپ اسپنر کو ڈالتے کہ آپ کے پاس, آپ ٹیم تو بیلنس کرو یار. وہ ٹیم بیلنس کریں گے نا. مڈل آرڈر بھی آپ سے پوچھوں گا, بولنگ بھی آپ سے پوچھوں گا. ابھی اوپننگ میں آپ کے خیال میں کس کی جگہ کون آتا تو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ کس کی مطلب کس کی جگہ کیا مطلب؟ 5 ہے نا, 5 لڑکوں کے نام. 5 کون سے لڑکے؟ فخر ہے, بابر ہے, سعود شکیل ہے. تو پھر یہ جو باقی دیکھیں باقی جو پلیئر ہیں ان میں سے تو پھر زیادہ تر بات یہی ہو رہی کہ جی بابر اعظم سے اوپن کرا دو. کیوں اوپن کرا دو بابر اعظم سے؟ کیوں اوپن کراؤ بابر اعظم سے؟ بابر اعظم سب کچھ ہے. بابر اعظم تیسرے نمبر پہ بھی کھیلے گا, بابر اعظم چوتھے پہ بھی ٹیسٹ میں کھیلے گا, یہ ٹیسٹ میں اوپن بھی کرے گا,
ٹھیک ہے, ون ڈے میں بھی تیسرے نمبر پہ جائے گا, ٹیسٹ میں بھی تیسرے پہ, ہر جگہ بابر کرے گا. اب مطلب اوپنر نہیں ہے تو وہ بھی بابر کرے گا. مطلب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی کرکٹ بالکل برباد کرنا چاہ رہے ہیں آپ بابر سے ہر جگہ پہ اوپن کروا کے. ایکسپیرینس پلیئر ہے. ایکسپیرینس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے کوئی اوپن تو نہیں کی نا, اب آپ اس سے اوپن کروانے کے چکر میں لگے ہوئے بھائی آپ. مطلب یعنی یہ جو ہمارے سلیکٹر, یہ جو چیئرمین صاحب کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور ہنسی نکال کے, کب کوئی یوں کھڑا ہوا ہے, کوئی یوں کر کے کھڑا ہوا ہے, نظر آتا ہے, مطلب ہنس رہے ہو وہاں پہ کھڑے ہو کے, ٹھیک ہے, مطلب لڑکوں کے ساتھ آپ ناانصافیاں کر کے ہنس رہے ہو, اور اس کے بعد ٹیم ایسی فالتو سی بنا کے ہم دونوں کے آپ اوپر یا لوگوں کے اوپر جو ڈسکس کرتے ہیں ٹی وی بیٹھ کے, ان کے اوپر چھوڑ دیے ان لوگوں نے کہ ہم کس کو کھلانا چاہیں اوپن, ہم کس کو تیسرے پہ کھلانا چاہیں. مطلب یہ وہ سلیکٹرز ہیں, کسی نے 97 96 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے, کسی نے 75 77 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے. عاقب جاوید نے اتنی کرکٹ کھیلی, عاقب جاوید نے اتنی کوچنگ. وہ بھائی کس کام کی یہ کوچنگ, کس کام کا یہ ایکسپیرینس؟ مجھے بتا دو نا اس میں سے کون آپ کے خیال میں کون آنا چاہیے تھا اوپنر؟ نہیں یہ جو یار میری بات تو سنیں نا, آپ صحیح کہہ رہے ہو, آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو, وہ تو بھائی آپ مجھ سے جو سوال پوچھ رہے ہو میرا تو ان سے سوال ہے نا. آپ نے ہمیں ٹیم کیا بنا کے دی ہے, اپنے ملک کو کیا ٹیم بنا کے دی ہے, اپنے فینس کو کیا ٹیم بنا کے دی ہے؟ تنویر احمد کے یہ ٹیم بنا کے دی آپ نے. تنویر احمد کے ہاتھ میں اگر ہوتا تو وہ اپنی جگہ کون سا اوپنر رکھتے؟ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہوتا, میں بالکل سائم ایوب کی جگہ, ہمیں اوپنر کی ضرورت تھی, میں بالکل امام الحق کے ساتھ جاتا. ٹھیک ہے, میں کبھی بھی یہ فہیم اشرف کے ساتھ نہیں جاتا, میں کبھی بھی عثمان خان کے ساتھ نہیں جاتا, میں کبھی بھی خوشدل شاہ کے ساتھ نہیں جاتا. یہ میرے پاس ٹیسٹ پڑے ہوئے, مڈل آرڈر میں بھی آئیں گے. عثمان کا نام آپ نے لیا, عثمان تو ہے بیک اپ وکٹ کیپر. کتنی بھی کرکٹ کھیلی عثمان نے, کتنے ون ڈے کھیل لیے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں بیک اپ وکٹ کیپر ہے عثمان, بیک اپ وکٹ کیپر ہے میرے خیال سے. عثمان پلینگ 11 کا حصہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ساؤتھ افریقہ کی سیریز, زمبابوے کی سیریز, آسٹریلیا کی سیریز, کیا یہ فہیم اشرف, عثمان خان, خوشدل شاہ یہ ان سب سیریز میں تھے, ان کی لسٹ میں تھے؟ یہ مجھے کوئی بتا دے. نہیں وہ سیریز اگر پاکستان میں ہو رہی ہوتی تو شاید ہوتے. اگر پاکستان میں نہیں تھی نا وہ سیریز, آسٹریلیا میں تھی, ایک زمبابوے میں تھی, پھر ساؤتھ افریقہ. تو پھر سارے نکال دو نا, سارے وہاں کھیلے تھے, نکال دو نا سارے. کافی لڑکے نکال دو. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, نکال دو نا سب لڑکے نئے آ گئے, 4-5 لڑکے. بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, تو پھر نکال دو نا, نکال دو. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ عاقب جاوید کی ٹیم نے غلط کام کیا؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ جاوید کی ٹیم نہ سیو کرے نا. دیکھیں عاقب جاوید, دیکھیں نہیں یہ غلط, مجھے بتا دو نہیں یہ غلط ہے. کون آپ کے خیال میں کون ہونا چاہیے؟ نہیں میری بات تو سنیں نا, میری بات یہ غلط ہے نا یار. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب ایک ٹیم, ایک سلیکٹر, جب سلیکٹرز نے غلط کیا نا تو پھر آپ کو بھی بولنا چاہیے غلط ہو رہا ہے. میں تو وہ ٹھیک ہے, آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, پھر اس کے بعد ہم رائے دیں گے نا. نہیں اچھا چلیے, رائے دیں, میں ہوسٹ بن گیا نا, آپ مجھے رائے دیں. آپ مجھے بتائیں کیا یہ اس سلیکشن کمیٹی نے, جنہوں نے اتنی کرکٹ کھیلی, انہوں نے صحیح سلیکشن کی؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک آپ کے 2 لڑکے ہونے چاہیے تھے اس میں. ایک تو اوپنر, جیسے آپ نے کہا امام الحق, یا کوئی بھی اوپنر جس کی فارم چل رہی تھی اس کو رکھا. کیا سفیان مقیم کو نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل. کیا عرفان نیازی کو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ سفیان مقیم کو ہونا چاہیے تھا اسپنر. نہیں پاکستان کے اندر یہ فہیم اشرف, کیا فہیم اشرف پہ آتا ہوں یار, ابھی آتے ہیں نا فہیم اشرف پہ آتے ہیں نا, فہیم اشرف پہ آتے ہیں, اس کا ریکارڈ بھی ہے. آپ بولے نا نہیں ہونا چاہیے تھا, ہونا چاہیے. میں کیوں بولوں نہیں ہونا؟ میں تو ہوسٹ ہوں نا, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ جواب دیں. فہیم اشرف کیوں, کیسے آ گیا فہیم اشرف؟ یہ فہیم اشرف کی پرفارمنس ہے بھائی, پچھلے 20 اننگوں کے اندر صرف 9 آؤٹ ہیں اس کے, صرف 20-21 اننگ میں 9 آؤٹ ہیں. اور یہ فہیم اشرف صاحب کی پرفارمنس ہے 34 میچز کے اندر صرف 10 کا ایوریج, صرف 10 کا ایوریج. اور یہ بندہ پاکستان ٹیم میں آ گیا. یہ وہ سلیکٹر, یہ وہ سلیکٹرز ہیں, یہ وہ میچز کی بتا. فہیم اشرف پہ بات کر رہے ہیں, تو فہیم اشرف کی تو بات کر رہا ہوں. کون سے میچز کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں ٹوٹل کہہ رہا ہوں. ون ڈے یا لسٹ ہے؟ ون ڈے یا لسٹ ہے؟ ون ڈے یہ 2023 میں آخری کھیلا ہے. ہاں تو پھر کیسے آ گیا ٹیم میں؟ کیسے آ گیا بتا, کیسے آ گیا سن لیں, بتائیں نا کیسے آ گیا. آخری اس کی 11 اننگز ہیں. جی بالکل. کہاں کی بات کر رہے ہیں, کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ لسٹ ہے پاکستان میں, بنگلہ دیش میں. اچھا ٹھیک ہے. 23-24 کا اس کا ریکارڈ ہے. 11 اننگز میں 454 رنز ہیں, 44 کی ایوریج ہے, 450 ہیں, 88 از دی ہائیسٹ. بولنگ میں 14 اننگز میں 19 وکٹیں ہیں, ٹھیک ہے, 28 کی ایوریج. اچھا ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں, نہیں یہ تو آپ سیو کر, آپ سلیکشن کمیٹی کو سیو کر رہے ہیں نا. آپ میری بات سنیں, میری بات تو سن لینا سر, میری بات سنیں. نہیں میں اس میں بات نہیں کروں, میری بات کمیٹی کہاں سے لے؟ بالکل بالکل. اب میری بات سنیں, میرٹ کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں میرٹ کی بات نہیں کر رہا. پھر میرٹ کی بات کریں تو میری سنیں. اگر میرٹ, اس کو تو سائیڈ پہ کریں نا. میرٹ وہ نہیں ہوتی, اس کو سائیڈ پہ کریں, اس کو سائیڈ پہ کریں. آپ کہتے ہیں یہ انٹرنیشنل کرکٹ کی پرفارمنس ہے, اس کو سائیڈ پہ کریں. تو وہ 2023 اچھا میری بات سنیں, اچھا میری بات سنیں نا, ڈومیسٹک کی بات کر رہے ہیں نا.
تو پھر امام الحق کو نہیں ٹیم میں آنا چاہیے تھا. وہ چھوڑ دیں امام الحق کو چھوڑ دیں. یہاں پہ آپ ڈومیسٹک کے اسٹیٹس مجھے فہیم کے دکھا رہے ہیں, تو امام الحق نہیں آنا چاہیے. پھر تو میں نے نام لیا, وہ تو آنا چاہیے. پھر امام الحق کا تو مجھے بات بتائیں, کیا عامر جمال کو پورے میچز ملے؟ کیا عامر جمال کو انٹرنیشنل کرکٹ میں پرفارمنس دینے کا موقع ملا؟ یہ تو مجھے بتائیں. اگر عامر سوال سن لیں نا, میری بات سن لیں. آپ بات کر رہے ہیں عامر جمال, یار پھر وہی عجیب بات کر رہے ہیں. عامر جمال بات کر رہے ہیں. عامر جمال بھائی پچھلے 3 سیریز میں تھا. کیا عامر جمال کو ایز اے آل راؤنڈر پورے موقع ملے؟ دیکھیں دیکھیں بھی آپ مجھے بتائیں پورے موقع ملے. اس کو میں کیا کروں, میں جو سوال کر رہا ہوں یار عجیب آل راؤنڈر کی جگہ جو آپ کے ہاتھ میں وہی نہیں, تو آپ کیوں نہیں بول رہے سیدھا؟ آپ بولیں. آپ نہیں ہے ہمت آپ میں, نہیں ہے ہمت آپ میں, نہیں ہے ہمت آپ میں, یہ کہنے نہیں ہمت. بولے فہیم اشرف غلط آیا, بولے فہیم اشرف غلط آیا. آپ خوش ہو جائیں گے اگر میں خوش ہو جاؤں گا. بولے فہیم اشرف غلط آیا آپ کے کہنے پر, میرے کہنے لیکن آپ کو اسٹیٹس میں نے آپ کیوں نہیں کہہ رہے فہیم اشرف کے اسٹیٹس میں آپ بلا وجہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ اگر آپ فہیم اشرف کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ سلیکشن کمیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں صرف آپ کو ریکارڈ بتا رہا ہوں, آپ کہاں سے لے آئے, کہاں سے آپ لے آئے اپنے. یہ کیا بات ہوئی, کہاں سے آپ ریکارڈ لائیں؟ جب آپ کسی آل راؤنڈر کو آل راؤنڈرز کی جگہ کھلاتے ہیں, اگر آپ نے عامر جمال کو پورا موقع دیا ہوا ہوتا اور اگر وہ کچھ نہ کرتا تو پھر آپ کہتے ہیں فٹ ہے عامر جمال. نہیں تو کتنے میچز کھیلا ہے؟ فٹ ہے تو کیا مطلب ہے, آپ کو موقع کتنے ملے؟ ریسنٹلی وہ انفٹ ہونے کے بعد باہر ہوا تھا عامر جمال, پتا آپ؟ نہیں تو کب انفٹ ہوا ہے؟ آسٹریلیا جا رہی تھی جب ٹیم, تو کیا آسٹریلیا ٹیم کے ساتھ نہیں کیا؟ وہ انفٹ تھا یار, آسٹریلیا ٹیم کے ساتھ نہیں کیا, انفٹ تھا یار. وہ بس کر دیں یار, آپ کے پاس نہ عثمان خان کا جواب ہوگا نہ آپ کے پاس خود دل شاہ کا جواب ہوگا. خود دل شاہ کا بھی جواب ملے گا آپ کو یار, سب جواب آپ کو دوں گا. میرے پاس سب جواب ہے. وہ آپ نے جہاں سے جواب نکالے چھوڑے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. مطلب آپ نے ایک لڑکا جس کی کوئی پرفارمنس ہی نہیں ہے, آپ نے اٹھا کے پورا پاکستان کہہ رہا ہے یہ کس کے کہنے پہ آ گیا ہے, کچھ بھی کہہ رہا ہوں, کس نے سپورٹ کیا؟ ریکارڈ دکھا دو یار, یار یہ میں اس ریکارڈ کو, یہ والا ریکارڈ نہیں مانتا بھائی, نہیں مانتے جی, اس ریکارڈ کو میں نہیں مانتا بھائی. وہ ریکارڈ مانتے جو ان کے بعد لکھے میں نہیں, آپ ریکارڈ غلط لا رہے ہیں, یہ میں اس ریکارڈ کو نہیں مانتا. نہیں ایسی بات نہیں ہے, مجھے تو صاف پتہ چل گیا. آپ کہہ ہی نہیں رہے سلیکشن کمیٹی غلط کر رہی ہے, آپ کہہ ہی نہیں رہے, آپ سیو کر رہے سلیکشن کمیٹی کو, آپ سپورٹ کر رہے ہیں. کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, آپ سپورٹ کر رہے ہیں 88, یہ 44 کی ایوریج ہے. کیسے میں کیسے مان لوں عرفان خان نیازی 3 سیریز میں ٹیم کے ساتھ, سفیان مقیم ٹیم میں 3 سیریز کے ساتھ, عامر جمال وہاں پہ, کیسے یہ تینوں لڑکے باہر ہو گئے بھائی؟ کیسے تینوں لڑکے یہ باہر ہو گئے؟ ایک صرف سائم ایوب کا مسئلہ چل رہا تھا, اس کی جگہ آپ نے کسی اوپنر کو لانا تھا, بات ختم ہو گئی. یا تو آپ کے ان 3 سیریز کے اندر, یا آپ کے پائپ لائن جو یہ میں ورڈ سن کے تھک گیا ہوں, پائپ لائن, اس پائپ لائن کے اندر یہ آپ کے 3 لڑکے ہوتے ہیں نا جن کو آپ لے کے آئے ہیں, جن کو بی پی ایل کی پرفارمنس میں لے کے آئے ہیں, یہ اگر ہوتے تو میں مانتا. آپ کی لسٹ میں نہیں ہے, بی پی ایل کی آپ کی لسٹ میں نہیں, میں کیا بی پی ایل کی پرفارمنس میں نہیں ہے. نہیں میں مانتا ہی بی پی ایل یہ کچھ بھی ہے, یہ لسٹ اے کی پرفارمنس ہے. سر چھوڑیں, آپ نے صرف اپنی مرضی کا فہیم اشرف کا لسٹ اے کا نکال دیا ہے, اور لڑکوں کی بھی پرفارمنس نکالیں بھائی, اور لڑکوں کی نکالیں, اور لڑکوں کی پھر آنا چاہیے تھا. کیا ہوتا ہے ویسے لسٹ سمجھ آئی, اور لڑکوں کی بھی نکال لیں. میں لسٹ اے کی اس کی پرفارمنس نہیں مانتا بھائی, کیسے مانوں پرفارمنس؟ مانتے ہوئے میں تو کہہ رہا ہوں, آپ تو سلیکٹر کو نہیں مان رہے, آپ تو سلیکٹر کو سیو کر رہے ہیں. نہیں میں سیو نہیں کر رہا کسی کو, یہ جملے آپ غلط استعمال نہیں, آپ سلیکٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں, آپ جو ڈائریکٹلی کسی کو ٹون کرتے ہیں, کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ رکھیں, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو آپ رکھیں. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن یہ نہیں کرنا کہ اس کو سیو کر رہے ہیں, اس کو سیو کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بولیں, میں کیوں بولوں؟ کیا مطلب جو آپ بولیں وہ میں بولوں. نہیں تو جن لڑکوں کے ساتھ ناانصافی ان کے لیے بات کی آپ نے, ان کی بات کر رہے ہیں, عرفان خان نیازی کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے سفیان مقیم کا لفظ نکالا کہ یار سفیان مقیم کے ساتھ کیا بولا آپ نے؟ ارے یار بھائی آپ عامر جمیل کو انفٹ کروا رہے ہیں, عامر جمال انفٹ ہوا تھا یار, انفٹ ہوا تھا, آپ کو پتا ہوتا کچھ نہیں ہے یار, مطلب زبردستی پہن کے آپ آگے بیٹھ جاتے ہیں, آگے بیٹھ جاتے ہیں, تھوڑی ہوتا ہے. گراؤنڈ پہ جاؤ یار, ہمیں سب پتا ہے, ہمیں سب پتا ہے, مجھے پتا آپ کو کتنی نالج ہے, مجھے سب پتا ہے. نالج کو چھوڑ دیں, اسٹیٹس آپ کے سامنے میں ایسا نہیں ہوتا بھائی, اب آپ ایسا نہیں ہوتا, جو چیز غلط ہو رہی ہے پانی بولے غلط ہو رہی ہے. پانی پیو یار, میں چائے پیوں گا, میں پانی نہیں, میں چائے پیوں گا بھائی. چلے یار, ابھی اسی اسکواڈ کے اناؤنس جو ہوا اس میں امام الحق ایک کلیئر اومیشن ہے, اور امام الحق نے ٹویٹ بھی کیا. امام الحق نے لبے لفظوں میں اس نے بات کی. امام یار دیکھیے ڈسہارڈ ہے, وہ ڈسہارڈ ہے, پورا پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے 11 سینچریز ہے میرے خیال سے, نہیں 9 سینچریز. پاکستان کی کنڈیشن میں آپ کو اس کو موقع ملنا چاہیے تھا.
विदाउट अ डाउट मैं आपके साथ हूं। ऐसा थोड़ी है यार, इमाम उल हक को होना चाहिए। मतलब यानी आप अगर अपनी वो मर्जी फिट के नहीं, 3 अगर वो लड़कों को फिटनेस- उठा के आप दूसरों को ड्रॉप कर देते, ऐसा थोड़ी होता यार। देखें, मैं आपसे पहले भी ये बात कर चुका था, देखें जब बायलैटरल सीरीज में जो लड़के खेलते हैं ना, उनका एम होता है कि हम इवेंट खेलें किसी तरीके से जाके, आईसीसी के इवेंट में हमारे नाम आए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं नहीं कह रहा यार, पूरा पाकिस्तान कह रहा। फहीम अशरफ कैसे आ गया, खुशदिल शाह कैसे आ गया, छोड़ो ना, उस्मान खान कैसे आ गया। इमाम पे अभी बात करते हैं, उस्मान पे भी बात करेंगे भाई आप ये सब पे देखो, बात आपके होगी मुझे भाई। बात, आपने इमाम की बात की, इमाम को मुझे क्या लगता है कि लड़के होना क्या चाहिए। डिसाइड नहीं हुआ वो? बिल्कुल होगा। तो फिर किसका कसूर है ये? इमाम भी हुआ होगा और आमिर जमाल भी हुआ होगा। भाई मेरी बात उससे भी सुने कुछ ना, ऐसा मेरी ट्वीट बात किया। सुने। अभी आपने ये फहीम अशरफ की डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस हाँ। निकाली, क्या इमाम की डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज नहीं है? अगर ये बात बिल्कुल है। अगर ये बात है तो फिर ठीक है, आप डोमेस्टिक के लड़कों को लेके आ जाओ हाँ, टीम बिल्कुल, में, बिल्कुल। सबको लेके आओ ना। फिर ये कि इसको क्यों ला रहे हो? चले मैं थोड़ा फिर सा- ऐसा तो ना, देखिए मेरी बात सुने, ऐसी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग सोचे कि नहीं यार ये पता नहीं किन की सपोर्ट से आए हैं। हाँ, ऐसा बहुत लोग सोच रहे हैं। बहुत साबिक क्रिकेटर्स ने एक महाज खोल दिया साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से, और वो बहुत ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। उनमें से एक साबिक नहीं बल्कि मौजूदा क्रिकेटर हमारे साथ हैं, सोहेब मकसूद साहब, और बहुत वोकल हैं, बहुत सेन वॉइस हैं एक पाकिस्तान क्रिकेट की। और आजकल मैं इनको सुन भी रहा था, बहुत अच्छा ये बोल रहे थे। सोहेब मकसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, क्या हाल है? तनवीर भाई को भी सलाम अलैकुम। तनवीर भाई तो ना बहुत गुस्से में है। तनवीर भाई का ये कहना है कि नहीं, बात सही उठाई इन्होंने। इमाम उल हक पे बात कर रहे थे कि ओपनर पाकिस्तान की जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है अभी, उसमें ओपनर एक कम है तनवीर भाई के मुताबिक। तो आप इस स्क्वाड का जो बैटिंग लाइनअप है पहले, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखें आसिफ भाई, ये एक तो पहले मुझे एक तो बड़ी खुशी हो रही है कि तनवीर भाई इमाम उल हक के बारे में बोल रहे हैं। अब मुझे बड़ी ये चीज देख के खुशी हुई है। और देखें, नहीं, मैं यहाँ क्लियर कर दूं सोहेब, इनसे मैं ये बात पूछ चुका हूँ 2-3 मरतबा। तो इन्होंने कहा इमाम उल हक एज अ प्लेयर और इमाम उल हक जब सिलेक्ट हुए थे पहले, वो सर्कमस्टेंसेस वो दोनों मुख्तलिफ हैं, तो ये दोनों चीजों को अलग अलग रखते हैं। तो इमाम एज अ प्लेयर, एज अ रिकॉर्ड जो उसका अभी है लिस्टे में, उससे तो ये एग्री करते हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान है ना, बिल्कुल ये ठीक बात कह रहे हैं। पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है ना, ये सारे उसकी वजह जो इतनी हमने चेंजेस देखी है ना, वो उसकी वजह से मुझे तो एक ही समझ आई है, वो सैम अयूब की इंजरी थी। सैम अयूब जब इंजर्ड हुए तो हमारा पूरा वनडे का जो कॉम्बिनेशन इधर उधर हो गया, और बहुत चीजों को, काफी चीजों को कवर करने के चक्कर में इन लोगों ने बहुत ज्यादा चेंजिंग कर ली। जिस कॉम्बिनेशन के साथ ये लोग जिम्बाब्वे में, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में जीते थे, जहां ये 4 बॉलरों के साथ खेल रहे थे और सैम अयूब और सलमान अली आगा 5वें बॉलर थे। मेरा मानना है कि सैम अयूब सलमान अली आगा से बहुत बेहतर बॉलर हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। अच्छा, तो वहां उस चीज को कवर करने के लिए आई थिंक इनको ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक सैम अयूब की जगह एक ओपनर डालना था। वो आप ऑब्वियसली इमाम उल हक के अंदर आते थे। और 7वें नंबर पे लोग मेरे से एग्री करें ना करें, आई वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट वन जिसने एक व्लॉग में कुछ दिल शाह का बोला था, बिकॉज ये हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाली बात होती है। आपको उस नंबर पे लोग बोल रहे हैं नियाजी के साथ जाती हुई, बट आपको 7वें नंबर पे एक तो जेन्युइन बैट्समैन चाहिए था, और वो बैट्समैन चाहिए था जो 5-6 ओवर बॉल के साथ भी कंट्रीब्यूट कर सके। क्योंकि पाकिस्तान इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहा है, हमारी टेल 4 जो नीचे वाली टेल है वो इतनी हल्की है कि आप 7वें नंबर पे बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ खेल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, आपने पॉइंट उठाया। उसके अलावा फिर अब मिडिल ऑर्डर में अगर आ जाएं तो उसमें फहीम अशरफ की एंट्री हुई है, उसके अलावा खुशदिल शाह को तो आप सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो फहीम अशरफ के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है क्योंकि अचानक आ गए, 2023 में आखिरी वनडे पाकिस्तान से खेले थे। तो इनकी एंट्री को, इनकी इंक्लूजन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमेशा से आसिफ भाई होता है। मैंने भी पाकिस्तान की तरफ से 2 से 3 आईसीसी इवेंट्स खेले, हमेशा क्या सराहियां रहती हैं। पाकिस्तान हमेशा लास्ट क्रिकेटिंग नेशन होता है जो अपना स्क्वाड अनाउंस करता है, बिकॉज हम लोग कभी हमारा जो है ना मेंटली क्लियर नहीं होते कि हमने किस कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप में या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना है। यही वजह है कि मैं आमिर जमाल, मैं मानता हूं कि वो वनडे क्रिकेट में इतने अभी उन्होंने परफॉर्मेंसेस नहीं दी, वो बॉलिंग में भी थोड़े वेवर्ड हैं, मगर आपके पास अपॉर्चुनिटी तो थी ना जो पिछली 3-4 सीरीजें आपको मिली थी। आपको उसमें आमिर जमाल को एक लंबा गो देना चाहिए था, ताकि आमिर जमाल के आने से एक एडवांटेज ये होता कि अगर वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में एडजस्ट हो जाते, वो आपका एक मिडल में विकेट टेकिंग ऑप्शन है। देखिए 90 माइल्स में बॉल करते हैं, भले वो पिटते भी हैं व्हाइट बॉल में, बट ही इज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। फहीम अशरफ मुझे विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं लगते, बट अगर दोनों को कंपैरिजन करूं, मुझे अभी भी फहीम अशरफ इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस बेहतर लगते हैं। लेकिन वो किस तरह टीम में आया है ये मुझे नहीं पता।
میں نے پچھلے 1 مہینے میں کوئی 2 سے 3 ہزار ڈفرنٹ لوگوں کی طرف سے اسکواڈ دیکھے تھے چیمپئنز ٹرافی میں. میں نے کسی ایک اسکواڈ میں بھی ان کو نہیں دیکھا تھا. تو یہ چیزیں انہی وجوہات کی وجہ سے لوگ پھر باتیں کرتے ہیں کہ جی پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے, پرچیاں چلتی ہیں, اور یہ چلتی ہیں 1-2 پلیئر پہ ہمیشہ ہوتا ہے اس طرح. لیکن آپ جب اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کچھ پلیئر بدزن ہو جاتے ہیں اور اس سے ٹیم کا کمبینیشن بھی خراب ہوتا ہے. اچھا, اب آپ کے مطابق پاکستان کا اوپننگ سلاٹ میں صرف ایک ہی ہے, فخر زمان. تو آپ کے مطابق کون اس اسکواڈ میں ایسا ہے جو فخر کے ساتھ اوپن جس کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں آصف بھائی, میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ بابر اعظم کو اوپن کرانی چاہیے. دیکھیں دنیا اگر تو چیمپئنز ٹرافی سے پہلے کوئی 3-4 سیریزیں ہوتی, اب لوگ مثال دے رہے ہیں نا, انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں اوپن کی ٹیسٹ میں, بھائی ادھر عبداللہ شفیق بالکل ہی فارغ ہو گئے تھے تو اوپنر کوئی تھا ہی نہیں, تو ان کو اوپن کرائی گئی. اور وہ اس طرح کے بڑے پلیئر تو وہ ہیں, وہ اوپن میں بھی ہو سکتا ہے آگے 2-3 سینچریاں کرتے. لیکن اتنے بڑے ایونٹ میں آپ کا وہ پلیئر جو پچھلے 1 ڈیکیڈ سے اس فارمیٹ کا سب سے اچھا پلیئر ہے, دنیا کا ون آف دا بیسٹ پلیئر ہے, اس کو آپ ہاٹ واٹر میں ڈال کے اگر وہ بیک فائر کر گیا, اگر تو وہ فائر کر گیا تو بڑا کریڈٹ لوگ لے لیں گے, لیکن اگر وہ بیک فائر کر گیا تو پاکستان کی بیٹنگ کی کمر ہی ٹوٹ جائے گی. تو میرا ماننا ایسا ہے کہ اگر آپ کمبینیشن نہ توڑیں, اگر آپ بابر اعظم کو اوپن کرائیں گے پھر آپ کو ساروں کے بیٹنگ نمبر چینج کرنے پڑیں گے. بہتر یہ ہوگا کہ میں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں سعود شکیل کو اوپن کرتے دیکھا ہے, وہ اچھا کھیلتے ہیں. اگر آپ نے آئیڈیلی تو ابھی بھی 12 تک ٹائم ہے, آپ کے پاس موقع ہے, آپ ایک مڈل آرڈر بیٹسمین کو کم کر کے کسی اوپنر کو پک کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو سعود شکیل کو اوپن کرائیں, تو آپ کا جو باقی کا بیٹنگ آرڈر ہے وہ آپ کا پھر 3 پہ بابر اعظم آئے گا, 4 پہ آپ کے پھر اس طرح رضوان, کامران غلام اور پھر سلمان علی آغا اور کوئی. چلے آخری سوال, آپ نے ابھی اشارہ دیا 12 فروری از دا لاسٹ ڈیٹ ٹو اناؤنس دا فائنل اسکواڈ, یہ سب کو پتا ہے یہ بات. تو 12 فروری تک اگر آپ کو موقع دیں تو اسی اسکواڈ میں آپ کیا تبدیلی کرنا چاہیں گے؟ اگر مجھے موقع دیا جائے گا میں ایک تو اوپنر ڈالوں گا, میں کامران غلام یا طیب طاہر میں سے ایک کو ڈراپ کر کے میں ایک اوپننگ بیٹسمین ڈالوں گا. وہ اوبیسلی امام الحق ہی ہوں گے. اگر میں شان مسعود کا نام لیتا ہوں کئی دفعہ تو مجھے لگتا ہے وہ اچھے ہیں, لیکن اوبیسلی ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے ان ٹرمز آف وائٹ بال کرکٹ. تو امام الحق کو ڈالوں گا, اور ایک میں اسپنر ضرور ڈالوں گا, ایک فاسٹ بالر کو کم کر کے یا ایک آل راؤنڈر کو کم کر کے, ایک جینون اسپنر, چاہے وہ اسامہ میر ہو چاہے وہ سفیان مقیم ہو. آپ ایک اسپنر کے ساتھ کھیل رہے ہیں, دنیا 2-3 جینون اسپنرز کے ساتھ آ رہی ہے. پاکستان کی پچز میں, کراچی میں میچز ہیں, وہاں پہ اسپن ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ صہیب مقصود, آپ نے وقت دیا اور بہت ویلیوبل ان پٹ آپ کی طرف سے آئی. صہیب مقصود کے مطابق اگر ان کو موقع دیں تو یہ اسپنر ایک ڈال لیں گے ایک آل راؤنڈر کے خلاف, مطلب ایک آل راؤنڈر کے اگینسٹ. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, اگر آپ کو یہی موقع آپ کو دیا. دیکھیں ابھی عامر جمال کی بات ہو رہی تھی نا, یہ میں نے عامر جمال کے سٹیٹس بھی نکالے. ہاں صحیح ہے, 3 ODI ملے میں اس کو, صرف 3 ODI. وہ انفٹ تھا نا میرے بھائی, میری بات انفٹ ہو گیا تھا بیچ میں, اس لیے نہیں ملے. ٹھیک ہے, وہ باقی وہ بہت اچھا پلیئر ہے, وہ کوئی اس نے جب پہلے دن قدم رکھا تھا اس ٹائم سے انفٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آپ لڑکوں کو جب موقع دیں گے پورے نا, اس کے بعد آپ کو پتا چلتا کہ ہاں بھائی وہی فہیم اشرف کو دوبارہ لائیں یا نہ لائیں. آپ نے ان کو بالکل موقع نہیں دیے, اور پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے آپ نے صرف ایک ابرار کے اوپر آپ چلے گئے, آپ کے پاس کوئی دوسرا جینون اسپنر ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, انڈیا کو دیکھ لیں 4 اسپنر, سری لنکا کو دیکھ لیں 3 4 اسپنر, ان کے باہر کسی کے پاس اسپنرز ہیں. ایون اگر ہم آسٹریلیا کی بات کریں, نیوزی لینڈ, سب کے پاس اسپنرز ہیں. ہم اپنی اور ہوم کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں, ہمارے پاس اسپنر ہی نہیں ہے. اس کے بعد آپ مجھے ایک بات بتائیں, 4 جینون فاسٹ بولر ڈالے اور ایک آپ نے آل راؤنڈر ڈالا جس کا کوئی سر پیر نہیں, آپ اس کو ٹیم کے اندر لے کے آ گئے. تو آپ کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی بھائی, فہیم اشرف یا ان کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ سیدھا ایک اسپنر ڈالتے. صحیح ہے, اور دیکھیں اگر عرفان خان نیازی اتنے ٹائم سے کھیل رہا ہے نا, تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی آئی سی سی کا ایونٹ کھیلوں. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ باہر سے لا کے کسی اور کو دے دے. تو آپ کے پاس, مجھے ایک بات بتائیں, 50 اوور کی کرکٹ ہے, اس 50 اوور کے اندر اگر آپ کی بولر کی سرکل میں مار لگنے لگ جاتی ہے, یا اس 50 اوور کی کرکٹ میں آپ نے سرکل میں اگر کسی اسپنر سے بال کروانی ہے, آپ کس سے کروائیں گے؟ سرکل سے. سرکل میں ہمیشہ آپ جینون اسپنر سے بال کراتے, پارٹ ٹائمروں سے بال نہیں کراتے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ابرار سے کئی گیند کروا دیں, 3 4 اوور وہ کر جائے گا, تو باقی اس کے کتنے اوور رہ جائیں گے؟ تو کیا پھر آپ خوشدل شاہ کے ساتھ جائیں گے؟ آپ سلمان آغا کے ساتھ جائیں گے؟ کرے گا, یہ کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ جائیں گے, آپ کرتے ہیں نا, بولنگ تو کرتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ رکھنے, دیکھیں
ہمیشہ آپ اپنے مین بولرز رکھتے، جینون آپ بولرز رکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اب جس طرح انگلینڈ کی ٹیم ہے، کیا عادل رشید نہیں کھیل رہا ہوتا؟ معین علی تھا، کیا وہ نہیں کھیل رہا ہوتا؟ اس کے بعد ہی آپ کے پاس لیونگسٹن آتے تھے یا اور آتے تھے، یا میکسویل جب گیند کرتا ہے کیا جینون اسپنرز یا پورے فاسٹ بولر پوری بولنگ لائن اپ نہیں ہوتی؟ اس کے بعد ان کو لایا جاتا ہے کہ یار اب آپ آگے اپنے 8-10 اوور کریں، 7 اوور کریں، جو کریں. واپس آ جانا. امام الحق نے ذرا سا ایسا لگتا ہے کہ شکوہ کیا لیکن اس نے بڑے ہی دبے ہوئے الفاظ میں ٹویٹ کیے امام الحق نے. دکھی دیکھیں میں پر آپ کے آ رہا ہے سر، میں پچھلے کوئی 10 سال سے جب سے ٹی وی پہ بیٹھ رہا ہوں میں اس ٹائم سے کہہ رہا ہوں دی آؤٹ کم آئی ایکسپیکٹڈ بٹ دا جرنی از ناٹ اوور. دس از ہاؤ لائف از. اٹس آل اباؤٹ گروتھ اینڈ گیٹنگ اسٹرانگر ود ایوری ہرڈل اینڈ پیشنس اینڈ ٹرسٹ ان اللہ از دا کی. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لڑکوں کے ساتھ ناانصافیاں کریں گے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ آئیں گے، ڈائریکٹلی بات نہیں کریں گے، انڈائریکٹلی کریں گے. کتنے پلیئرز ایسے ہیں جو آپ کے سینٹر کانٹریکٹڈ پلیئر ہیں، ڈائریکٹ یہ بات نہیں کریں گے، تنزیہ کر کے آپ کو بات مار کے چلے جائیں گے. سمجھنی آپ لوگوں نے ہے نہیں، زیادتی آپ لوگوں نے سب کے ساتھ کرنی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. نوکری لگی رہے بس، جو مجھے نظر آئے 2-3 نا، نوکری لگی رہے بس، اپنا کام ہم کریں، دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اظہر علی، علیم ڈار، عاقب جاوید، حسن شیما، ان کو کرکٹ کا کچھ نہیں پتا. آپ کیا خیال میں؟ میں تو صرف 3 کو مانتا ہوں سلیکٹر. نہیں ہے سلیکٹر تو 5 ہے. میں تو 3 کو مانتا ہوں نا. اب آپ اس سے میرے پیچھے بحث نہیں کرنا، میں اس کا جواب ہی نہیں دوں گا. کیوں نہیں مانتے آپ کرتے ہیں خود. اور ان کے اوپر جو سگنیٹری ہیں وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ ہے. محسن نقوی صاحب نے سائن کیا ہوا. آپ میرا اوپینین ہے، میں مانتے ہی نہیں. میں 3 کے علاوہ کسی کو سلیکٹر مانتا ہی نہیں. محسن نقوی صاحب نے سائن کیا ہوا. میں 3 کے علاوہ سلیکٹر مانتا ہی نہیں کسی کو. آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہہ دیا، ختم ہوگی بات. لیٹس ٹیک اے بریک. سر کام ہے اس وقت.